کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں کو زندہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ان کی مردہ باڈیاں لائی گئیں۔ کسی بھی ذمہ وار شخص نے اس ذمہ داری میں نہ استعفیٰ دیا ہے اور نہ حکومت کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، نہ انہوں نے کسی ڈی سی کو، کسی کمشنر کو، کسی آئی جی کو، کسی بریگیڈیئر کو نہ معطل کیا ہے، نہ اسے کسی نے پوچھا ہے۔ اس بے عزتی سے ان شہید مردوں کو لایا گیا تھا، بالکل ایک دوسرے پہ یوں رکھ کے، پک اپ گاڑی میں ایک دوسرے پہ رکھ کے، ایک دن کی لاش، 2 دنوں کی لاشیں ایک اوپر تلے رکھ کے پہنچا دی گئی ہیں۔ پولیس کا کام نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرے، پولیس اپنے علاقے کے لیے ذمہ وار ہوتی ہے۔ اس کے تناظر میں یہاں پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کابرین کا اجلاس ہوا، مجموعی صورتحال علاقے کی، خطے کی، اس پہ سیراسل گفتگو ہوئی۔ کشمیر تو ہم حصہ سمجھتے ہیں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ ایک متفقہ کمیٹی کے آرڈرز پہ احتجاج پہ ہیں۔ اب تک درجنوں لوگ اپنے ہی فوجیوں، اپنے ہی اداروں کے گولیوں کے نتیجے میں شہادت پا چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ضروری سمجھا گیا کہ اس پہ ایک پریس کانفرنس کی جائے۔ پریس کانفرنس میں فیصلہ کل یہ ہوا تھا کہ بلوچستان کے مسئلے کو پہلے لیا جائے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑی داستان ہے۔ بلوچستان میں کب بغاوتیں ہوئیں، کیا ہوئیں، بغاوت کے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو لمبی داستان ہے، اب سب کو پتہ ہے۔ ابھی موجودہ زیارت کے قریب پتہ نہیں ایسا کیوں کیا گیا، زیارت کے قریب علاقے سے لوگوں کو بلایا گیا۔ وہاں پہلے لیویز ہوا کرتی تھی، علاقے کا رسالدار قبیلہ یا ذیلی قبیلے کا سربراہ ہوتا تھا۔ مختلف رسالداروں کو، لیویز افسران سپاہیوں کو بلایا گیا اور کوئی مقصد دیے بغیر ان سے کہا گیا فلانے پتہ نہیں پانی کا وہ مرکز ہے جو بلا ہے، وہاں اپنی جانا ہے، ایک میگزین، 2 میگزین کے ساتھ، ایک میگزین، 2 میگزین کے ساتھ ان کو بھیجا۔ اس وقت بھی ابھی زندہ ہیں وہ لوگ۔ بعض سپاہیوں نے، بعض لوگوں نے انکار کیا کہ کہاں ہم کدھر جا رہے ہیں، اور 1 میگزین 2 میگزین سے ہمیں وہاں کرنا کیا ہے۔ وہاں بھیجا گیا، ان پہ حملہ ہوا۔ کس نے کیا، کہاں سے ہوا، بالکل صبح سویرے 12 بجے تک ان کے پاس جو کچھ کارتوس تھے، کسی کے پاس 30، کسی کے پاس 60، کسی کے پاس 100 کارتوس ختم ہوئے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے متعلقہ افسران کو 12 بجے تک ٹیلی فون کرتے رہے کہ بھائی ہم پہ حملہ ہو رہا ہے اور تعداد لوگوں کی زیادہ ہے۔ دن دیہڑے کوئٹہ چھاؤنی سے بالکل آدھے گھنٹے کے بھی فاصلے پہ نہیں ہے، ہمیں امداد پہنچائی جائے، ری انفورسمنٹ لائی جائے، یہ ہمارے پاس اسلحہ پہنچایا جائے۔ 12 بجے جب وہ مایوس ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھروں کو ٹیلی فون کیے ہیں کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے، ہم نیتے اگرچہ ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے اس کے لیے اب کچھ کریں۔ بہرحال 5 بجے تک کچھ نہیں ہوا، اور جو کچھ ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں کو زندہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ان کی مردہ باڈیاں لائی گئیں۔ کسی بھی ذمہ وار شخص نے اس ذمہ داری میں نہ استعفیٰ دیا ہے اور نہ حکومت کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، نہ انہوں نے کسی ڈی سی کو، کسی کمشنر کو، کسی آئی جی کو، کسی بریگیڈیئر کو نہ معطل کیا ہے، نہ اسے کسی نے پوچھا ہے۔ اتنے انسانی خون کی ارزانی، اس پہ
دنیا میں کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹرین کا، منسٹر استعفیٰ دے دیتا ہے. میں بار بار یہ ٹرمپ کے واقعے کا ذکر کرتا ہوں. ٹرمپ پہ گولی چلائی گئی، کان سے گولی گزری، 12 گھنٹے میں جو عورت انٹیلیجنس کی ذمہ وار تھی وہ مستعفی ہوئی کہ یہ میری غیر ذمہ واری تھی کہ میں نے یا میرے ادارے نے ایسا فول پروف بندوبست کیوں نہیں کیا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا. یہاں 60 لوگ یا 50 لوگ یا 40 لوگ بری طرح قتل کیے گئے، کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یا استعفیٰ دے یا دے شوڈ بی ٹرمینیٹڈ فرام سروسز. جو بھی ذمہ وار ہے، جس کے پاس ٹیلی فون آیا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ نے بھیجا ہے، وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے کہ میرے پاس کارتوس نہیں ہے، آپ پرواہ نہیں کرتے. آپ کے طیارے کس لیے، آپ کی ہیلی کاپٹر کس لیے جو ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں، ڈرون آپ کے کہاں تھے؟ بالکل دن دہاڑے نہ کوئی جو بھی تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے، جو بھی تھے نہ وہ جا سکتے تھے. آپ کے پاس دنیا جان کی بہترین مشینری ہے، فوج ہے، فلانا ہے. اور پھر یہ ویسے بھی اصولی طور پہ بھی پولیس کا کام نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرے. پولیس اپنے علاقے کے لیے ذمہ وار ہوتی ہے. ایس ایچ او ہوتا ہے اپنے تھانے کا، وہاں اگر کوئی آتا ہے یہاں تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ تیرے تھانے کے قریب فلانا ہوا. یہاں سے لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلا کے مروا کے آنے کے اس سے بھی بدتر ہے. پھر جو لوگ آنے والے میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ تو تھے، جن کو زندہ لے گئے تھے وہاں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا. اور جس بے عزتی سے ان شہید مردوں کو لایا گیا تھا، بالکل ایک دوسرے پہ یوں رکھ کے پک اپ گاڑی میں ایک دوسرے پہ رکھ کے، ایک دن کی لاش، 2 دنوں کی لاشیں ایک اوپر تلے رکھ کے پہنچا دی گئی ہیں. اس بارے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس واقعے کو، کشمیر کے واقعے کو اتنا آسان نہیں لے گی. کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک کمیٹی ہے، انہوں نے بنائی ہے، ان کے مطالبات ہیں، انہوں نے آپ سے مذاکرات کیے ہیں، آپ نے مذاکرات کیے ہیں. پھر یہ لوگ جانا چاہتے تھے، علامہ صاحب جانا چاہتے تھے، کوکر بھائی تھے، میں تھا، خاقان عباسی تھے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا، اگرچہ ہم نے پہلے ہی پریس میں کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جا کے لوگوں کو اور غصہ دلائیں، ان کو اور اس کی طرف وہ کریں. ہم ان سے کہیں گے، کمیٹی والوں سے آرام سے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب متفق ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. ان سے بات کرتے، ان کی اس آگ پہ، اس گرمی پہ پانی ڈالتے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا. اب سنا ہے کہ وہاں اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا، تفصیل میں بعض لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں وہ بولیں گے، فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنا یہ جاری رکھنا ہے. تو کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑیں گے. ہم نہ پاکستان کے مخالف ہیں، نہ پاکستان کو ہم ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ مالک ہے. یہ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، یہ انگریزوں کے سپاہی تھے، یہ انگریزوں کی فوجوں میں تھے، یہ انگریزوں کی پولیس میں تھے. ہم غریب لوگ، ہم پشتون، بلوچ، ہم سندھی، ہم اس وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے. فلانا ہوا، پھر پاکستان بنا. پنجاب کی جو سوچ تھی، معافی چاہتا ہوں، پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، طاقت کا وہاں ہے، مرکز ہے. وہاں جو پہلے سوچ تھی یہاں کوئی آئین نہیں بننے دے رہے تھے، ابھی تک اسی سوچ پہ لوگ قائم ہیں کہ یہاں نہ آئین ہوگا، نہ یہاں جمہوریت ہوگی، نہ یہاں انسانیت کا قانون ہوگا. بس جو میرے کہا اسے ماننا ہوگا، ورنہ میں آپ کو گولیاں ماروں گا. باجوڑ سے لے کر خیبر تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، بالکل نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں. یہ حالات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے عوام اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے، اپنے ملک میں ایک ایسے نظام کے قیام کے لیے جہاں ایک آئین ہو، جہاں حکومت ہو، جہاں انصاف ہو، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہم پاکستانی ہیں اور ہر ایک آدمی سے زیادہ پاکستانی ہے. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں پاکستان
70 سال 75 سال کی عمر کا ملک ہے. یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کے جو مدر وطن ہے وہ ہزاروں سال سے ان کے قبضے میں ہے. سندھی کا مدر وطن ہے, پنجابی کا مدر وطن ہے, سرائکی کا مدر وطن ہے, بلوچ کا مدر وطن ہے, پشتون کا مدر وطن ہے. یہ ان کی آباء و اجداد کی ہزاروں سال سے یہ وطن ہے. اس کو نہ چھیڑیں. ہمیں نہ کسی سے خیرات چاہیے نہ کسی سے زکوٰۃ چاہیے. پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. یہ بہترین قیامت تک چل سکتا ہے. نہ کوئی بلوچ بغاوت کرے گا, نہ کوئی سندھی بغاوت کرے گا, نہ کوئی پنجابی بغاوت کرے گا, نہ کوئی کشمیری بغاوت کرے گا, بشرطے کہ آپ ان سے کہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. بلوچستان کے بلوچوں, بلوچستان آپ کا ہے. بلوچستان کے جو پشتون ہیں بھائی, یہ وطن آپ کا ہے. خیبر سے لے کر پشتونخوا تک پشتون جو بستا ہے, جو بھی زبان بولتا ہے, جہاں کا رہنے والا ہے, ان سے آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک نے جو مدر وطن میں آپ کی نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا آئینی گارنٹی شدہ آپ کا ہے. یہ پاکستان بہترین ملک بن جائے گا. اور اگر آپ ہمارے پاکستان بنا, اس کو فیڈریشن بنانے کے لیے مجموعی طور پر بنگالی, سندھی, پنجابی, پشتون, ہمیں ہزاروں سال جیل دی گئی کہ آپ کیوں 1 یونٹ کی مخالفت کرتے ہیں. خدا بخش مرحوم مزنجو صاحب کو اس بنیاد پہ جرگے میں 14 سال جیل کی تیاری کی گئی کہ آپ نے ایک دکان سے خریداری کی ہے, اس نوٹ پہ لکھا ہے کہ 1 یونٹ مرد آباد. گل خان نصیر کو ایک جرگے کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب مزنجو صاحب کو سزا ہو رہی تھی تو آپ کے ماتھے پہ شکنیں نظر آئیں. 14 سال جیل. یہ سب ہم نے برداشت کیا اور سب اس پہ متفق ہوئے کہ فیڈرل نظام اس ملک کو چلا سکتا ہے, جس میں فلانے محکمے مرکز کے پاس ہوں گے, باقی اندرونی طور پہ اقوام اور عوام خود مختار ہوں گے. یہ پاکستان بالکل ہم گارنٹی ہم سب کہتے ہیں. بلوچ بھی بیٹھے ہیں, سندھی بھی بیٹھے ہیں, پشتون بھی بیٹھے ہیں, پنجاب کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, کشمیری بھی ہوں گے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں یہ پاکستان ہم آپ کے ساتھ قیامت تک چلانے کے لیے تیار ہے. غلاموں کی طرح بالادستی میں رہنا, ویسے بھی قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. بندے ہم اللہ کے ہیں, کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی. مہربانی کریں, وہ جو اقتدار کے مالک ہیں ان سے کہیں مہربانی خدا کے لیے, آپ جو بات کہتے ہیں کہ جی 1000 آدمی مار دو کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن کریم ایک آدمی کے ناجائز موت کو انسانیت کی موت قرار دیتا ہے. آپ ہزاروں لوگ مہربانی سے نہیں چلے گا. دنیا میں ظالم و مظلوم کی لڑائی میں آپ دیکھیں کتنی لوگ مارے گئے لیکن مظلوم جیتا ہے. آئیں پاکستان کو چلائیں طریقے سے. پاکستان کی فوج ہونی چاہیے, دنیا کی افواج ہیں, پاکستان کی فوج ہوگی, دنیا کی بہترین ادارے ہماری ایجنسیاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ اسی فریم میں رہیں گے جس طرح دنیا کی رہتی ہیں. پاکستان کا ایک آئین ہے جو معطل ہے. آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں, اب بھی بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو راضی کر رہے ہیں کہ یار تحریک تحفظ آئین پاکستان, وہ کہتا ہے آئین گیا, نئے آئین کا مطالبہ کریں, نیا سوشل کانٹریکٹ. یہ بحران مزید شدید ہو جائے گا. مہربانی کریں, جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے, اس پہ بیٹھیں. آئیں ہم سب دل پہ ہاتھ رکھ کے اس غریب عوام پہ جو مہنگائی ظلم, اس کی علموں کا قول ہے, انسان ہر نظام میں گزارا کر سکتا ہے, ظلم کے نظام میں گزارا نہیں کر سکتا. آئیں پاکستان کو ایک بہترین جمہوری ملک کے طور پہ چلائیں. اس کے لیے ہماری آپ کو کسی کو انکنڈیشنل سپورٹ, اور اگر آپ نہیں کریں گے مجبور ہیں ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اس بارے میں اگر خدا نخواستہ کسی کو لوگوں کو مارنے کا شوق ہے تو اس میں کچھ ہم بھی شامل ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دہشت گردی کی تعریف کرنی ہوگی. جس اسٹیٹ میں یہ بات دہشت گردی میں نہ ہوتی ہو کہ اسمبلیوں کی سیٹیں باقاعدہ نیلام کی جاتی ہیں اور ذمہ وار ترین لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. جب اسمبلیاں نیلام ہوں گی تو ایک شریف آدمی, غریب آدمی اس میں تو حصہ نہیں لے سکتا. یقیناً ایسے لوگ
اسمبلی میں آئیں گے جو یا تو ان کے پروردہ ہوں گے یا پھر بلیک منی کے مالک ہوں گے. یہ جو 3 سال سے حکومت چل رہی ہے اس کی آئینی قانونی حیثیت ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اس قسم کی حکومتوں کے نتائج یہی نکلیں گے. یعنی بالکل آپ نے ہمارے اس کو جو آدمی بکتا ہے وہ وفادار ہے, جو آدمی اپنی رائے خریدتا ہے کسی اور سے وہ وفادار ہے, اور جو کارکن, جو غریب آدمی, جو سیاسی آدمی اپنے بنیادی انسانی حقوق استعمال کرتا ہے, جلوس نکالتا ہے, جلسے کرتا ہے, جس کے آئین اجازت دیتا ہے, دنیا کا ہر مہذب ملک اجازت دیتا ہے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اجتماع کرے, یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. ان کو آپ سیدھا گولیاں ماریں گے تو اس کا نتیجہ ہی ہوگا. دہشت گردی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دنیا کے تمام جو عظیم انسان ہیں, چاہے سیاسی انقلابی ہوں چاہے اولو العزم پیغمبر ہوں, وہ اس وقت کے حکمرانوں کی نظروں میں دہشت گرد تھے. بہت سو کو تو پیغمبران سمیت, نبیوں سمیت, رسولوں سمیت بہت سو کو تو قتل کر دیا گیا. دہشت گردی ہر جاری حکومت, ہر غلط حکومت, اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دہشت گردی کہتی ہے. دہشت گردی کو تو ہمیں ہر صورت میں ڈیفائن کرنا ہوگا. ہم دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف ہیں. اگر ایک آدمی یا ایک گروپ اٹھتا ہے, بندوق اٹھاتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, وہ بھی دہشت گرد ہے. اسٹیٹ بھی دہشت گرد ہو جاتی ہے. جس طرح کل اختر جان مینگل نے کہا, ایک شریف موسیانی سردار ہے, بڑے قبیلے کا وہ ہے, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے فورسز, وہ شریف آدمی باہر نکلتا ہے, 2 بچے 3 بچے ساتھ ہوتے ہیں, فوراً بٹھوں سے اس کی باقاعدہ کو استقبال کیا جاتا ہے, مرمت کی جاتی ہے. ان حالات میں جوان بیٹے اپنے باپ کو یوں دیکھیں, یقیناً وہ حرکت کریں گے. باپ کے سامنے اس کو گولی مار دی جاتی ہے, گولیاں مار دی جاتی ہیں. ابھی یہ ہمارے علاقے کا چودھری ہوتا ہے, مکھیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ تو ہزاروں لوگ منسلک ہوتے ہیں. جب اس کے سامنے ان کے مکھیا کو, ان کے ملک کو, ان کے سردار کو اس طرح پیٹا جائے گا اور ان کے بچوں کو گولیاں ماری جائیں گی تو ان کو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہی تو مسئلہ ہے. ہم نہیں چھیڑنا چاہتے, ہم ایمانداری سے چاہتے ہیں. پاکستان بہت کمزور حالت میں ہے. 2 دفعہ عوام نکلے پاکستان میں, ایک دفعہ جب بنگال ٹوٹا, ایک دفعہ جب بھٹو صاحب نے وقت سے پہلے الیکشن کا اعلان کیا, لوگ نکلے, مرد آباد زندہ آباد, بات چلتے چلتے بھٹو صاحب کی پھانسی تک پہنچ گئے. پاکستان ان حالات سے بہت کمزور ہے. خدا نخواستہ جس طرح زبیر بھائی نے کہا, اقتصادیات کی بات کی, یہ بپرے ہوئے غریب اگر ایک دفعہ سکڑوں پہ آ گئے اس کا بہت بھیانک نتیجہ ہوگا. نہ ہم سنبھال سکیں گے, نہ آپ کی گولیاں سنبھال سکیں گی. عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس پہ توبہ کی جائے. ہو جائے گا. تو 5 اگست کو جو آپ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, تو آپ بپرے لوگوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں جس طرح آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا لوگ گھروں سے پہلے نکلیں گے یا آپ لوگ پارلیمنٹ سے پہلے نکلیں گے؟ آپ سے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پوکر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے, ہم نے بسم اللہ کر کے محتاط انداز میں بلوچستان کے مسئلے سے کوئی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم جائیں گے لوگوں کے پاس, کوشش کریں گے کہ ایک بہت بڑا ابھار پیدا ہونے سے پہلے ہمارے موجودہ حکمران یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اور ڈائلاگ کی طرف آئیں. ابھی پیدا نہیں ہوا ان میں وہ پتہ نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان ایک بڑی بات ہوگی اگر ہم وہاں جاتے ہیں, اور ہم جائیں گے ضرور. پشتون بلوچ اپنے اندرونی تمام معمولی اختلافات کے باوجود یہ طاقت رکھتے ہیں کہ پھر بلوچستان میں کسی کو بھی حکمرانی کرنے کا بالکل تصور بھی نہیں ہوگا.